बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल को लेकर आपकी वालदा के हवाले करने के लिए जब मक्का के बलाई हिस्से में पहुंचती हैं तो आप अल्लाह के रसूल अचानक गायब हो जाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो का इख्तिताम यहाँ पर किया था, तो चलिए यहीं से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने दोस्तों मेरी पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। अच्छा जी दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल अचानक मक्का के बलाई हिस्से में गायब हो जाते हैं तो आप हलीमा सादिया परेशानी के आलम में मक्का पहुंचती हैं और आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर होती हैं और फरमाती हैं कि ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी आप लोगों के हवाले करने कि अचानक आप मक्का के बलाई हिस्से में गायब हो जाते हैं। मैंने बहुत तलाश किया आपको मगर आप नहीं मिले और खुदा की कसम मैं अब नहीं जानती कि हज़रत मोहम्मद कहाँ पर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब हज़रत हलीमा की ये बात सुनते हैं तो आप फ़ौरन परेशान होते हैं और आप काबा के पास खड़े होकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिल जाएं। तो आप फ़ौरन अल्लाह के रसूल की तलाश में निकलते हैं और आपके साथ वर्का बिन नौफल भी होते हैं। तो आप गर्ज दोनों तलाश करते हुए जब तहामा की वादी में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि एक लड़का एक दरख्त के नीचे खड़ा है और इस दरख्त की शाखें काफ़ी घनी हैं। तो आप इस लड़के के करीब जाकर पूछते हैं कि ए लड़के, तुम कौन हो? चूँकि इस वक्त अल्लाह के रसूल ने काफ़ी कद निकाल चुके होते हैं, आपका कद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा होता है, इस वजह से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको नहीं पहचान पाते। तो आपके सवाल के जवाब में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपका जवाब सुनते हैं तो फ़ौरन आपको अपने सीने से लगा लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं और फरमाते हैं कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारा दादा हूँ। और आप ज़ारो कतार रोना शुरू करते हैं। उसके बाद चुनाचे आप अल्लाह के रसूल को अपने घोड़े पर अपने आगे बिठाते हैं और मक्का के लिए रवाना होते हैं। जब आप घर पहुँचते हैं तो आप बकरियों की और गाय को ज़िबा करके मक्का वालों की दावत करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमिना की खिदमत में हाज़िर होती हैं। तो हज़रत आमिना फरमाती हैं कि ए हलीमा, तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि आप हज़रत मोहम्मद को कुछ अरसा मज़ीद अपने पास रखें, तो आप क्यों इन्हें वापस ले आई हो? तो आपके सवाल के जवाब में हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल जो हैं अब बड़े हो चुके हैं, हज़रत मोहम्मद अब बड़े हो चुके हैं और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। तो इस वजह से और मैं अब खौफ महसूस करती हूँ कि कहीं आपको कोई हादसा पेश ना आ जाए, इस वजह से मैं आपके हवाले आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत हलीमा का जवाब सुनकर हज़रत आमना हैरान होती हैं। तो आप पूछती हैं कि हलीमा, मुझे सच बताओ, माजरा क्या है? तो आप हज़रत हलीमा ने फिर तमाम माजरा बताया। हज़रत हलीमा सादिया कई अजीबो गरीब वाक़यात चूँकि देख चुकी थी, उसके बाद जब सीना चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आता है तो आप फौरी तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के हवाले करने पर मजबूर हो जाती हैं। आपने कुछ चंद जो अजीबो गरीब वाक़यात देखे, आप हलीमा सादिया यूँ बयान करती हैं, समात फरमाइए। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास से यहूदियों की एक जमात का गुज़र हुआ जो अपने आप को आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। तो मैंने इनसे कहा कि क्या मेरे इस बच्चे के बारे में आप क्या कहते हैं, मेरे इस बच्चे के बारे में आप क्या कहते हैं? और साथ ही में आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तफसीलात सुना दी। वो अल्लाह के रसूल की पैदाइश की तफसीलात सुनकर आपस में मशवरा करने लगे कि इस बच्चे को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देना चाहिए। उसके बाद वो आपसे मुखातिब होते हैं कि क्या ये बच्चा यतीम है?
چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی تو میں نے فوراً اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن حارث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں نہیں یہ رہے ان کے والد۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ضرور بالضرور ہم اس بچے کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے، کیونکہ انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا دین پورے عالم پر چھا جائے گا، ہر طرف انہی کا بول بالا ہوگا۔ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور ان یہودیوں کی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی آسمانی کتابوں سے ان کو جو نشانی ملی، نشانیاں ان کو ملتی تھی، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ یتیم ہوں گے، کیونکہ آپ حلیمہ سعدیہ نے بتا چکی تھی کہ نہیں یہ یتیم نہیں ہے، ان کے والد یہ رہے عبداللہ بن حارث۔ اسی طرح آپ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک واقعہ اور پیش آیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو لے کر عکاظ کے میلے میں گئی۔ زمانہ جاہلیت کے دور میں دوستو یہاں پر ایک بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلہ کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ آپ حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کو لے کر اس میلے میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑتی ہے، وہ آپ میں نبوت کے تمام اثرات دیکھتا ہے تو چیخ کر کہتا ہے کہ اے لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ تو آپ حلیمہ سعدیہ اس کاہن کی آواز سن کر فوراً وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تو میلے میں موجود لوگ کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی بچہ نظر نہیں آتا، تو تب وہ کاہن سے سوال کرتے ہیں کہ کس کو مارنے کا کہہ رہے ہو؟ تو کاہن جواب دیتا ہے کہ معبودوں کی قسم میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا، وہ تمہارے دین کو ماننے والوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور وہ تم سب پر عنقریب غالب آئے گا۔ تو کاہن کی آواز سن کر میلے میں موجود لوگ ادھر ادھر اس بچے کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں مگر وہ ناکام رہتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ میرا گزر ذی الحجہ سے ہوا۔ یہاں پر بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا اور اس میلے کے اندر ایک نجومی تھا جس کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کر آ رہے تھے اور ان کی قسمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور یہ نجومی ان بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگا رہا تھا۔ جب میرا گزر اس نجومی کے پاس سے ہوا اور اس نجومی کی نظریں اللہ رب العزت کے رسول پر پڑتی ہیں، اور ایک تو وہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہوتی ہے اسے دیکھ لیتا ہے، اور دوسرا آپ کی آنکھوں کے درمیان میں جو ایک خاص سرخی ہوتی ہے اسے بھی دیکھ لیتا ہے، تو وہ چلا اٹھتا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، اس بچے کو قتل کر ڈالو، نہیں تو یہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کر دے گا، تمہارے معبودوں کو، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا، تمہارے دین پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے اوپر جھپٹا۔ جیسے ہی وہ جھپٹتا ہے تو وہ فوراً پاگل ہو جاتا ہے، اور اس پاگل پن کے اندر ہی وہ نجومی مر جاتا ہے الحمدللہ۔ اچھا جی دوستو، ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ملتا ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت کا گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ اس وقت آپ اللہ کے رسول حضرت حلیمہ کے ساتھ تھے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے اللہ کے رسول کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، اور آپ کی آنکھوں میں ایک قدرتی سرخی تھی اس کو دیکھا۔ تو ان عیسائیوں نے آپ حلیمہ سے پوچھا کہ اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ تو آپ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نہیں، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ جو اس کی آنکھوں میں سرخی ہے یہ قدرتی ہے۔ تب وہ عیسائی حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں کہ تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس بچے کو لے کر اپنے ملک میں جائیں گے، یہ بچہ اس وقت کا پیغمبر ہے
اور بڑی شان والا ہے، یہ آخری نبی ہے۔ ان عیسائیوں کی بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لیا، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ ہے سینہ مبارک کا چاک کیا جانا۔ دوستو، روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے۔ جس طرح سے آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کرنے کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں اور ٹانکے کھول دینے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں، تو اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیتی ہیں۔ جب آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ آپ کا انتقال، حضرت آمنہ کا انتقال مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے جاتی ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ ام ایمن بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیتی ہیں، اور اس طرح کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یوں آپ کے سر سے آپ کی والدہ محترمہ کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کا انتقال مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے میکے مدینے جاتی ہیں، اور آپ کے ساتھ ام ایمن بھی ہوتی ہیں۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ ایک دن مدینے کے 2 یہودی میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے، اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ جب میں آپ کو لے کر ان یہودیوں کے پاس جاتی ہوں تو ان میں سے ایک یہودی کہتا ہے کہ یہ اس امت کا آخری نبی ہے، اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ یوں وہ دونوں یہودی اللہ کے رسول کو اچھی طرح دیکھتے ہیں تو ان میں سے ایک یہودی کہتا ہے کہ یہ اس امت کا آخری نبی ہے، اور یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے، یہاں پر زبردست جنگ ہوگی اور بہت سے لوگوں کو قید کیا جائے گا۔ اس طرح سے جب حضرت آمنہ کو ان یہودیوں کی باتوں کا پتہ چلتا ہے تو حضرت آمنہ ڈر جاتی ہیں، اور یوں آپ کو لے کر آپ مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، اور آپ کے ساتھ واپسی بھی حضرت ام ایمن بھی ہوتی ہیں، اور یوں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، جاری ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آنے والی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔